بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کے بعد یہ سلسلہ اولیاء اللہ کے سر پہ ہے۔ اولیاء اللہ نے پھر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت ساری محنت کی، بہت ساری اللہ رب العالمین ان کو کرامات عطا فرمائیں۔ آج جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہستی متمکن در شریعت، بلند ہمت، مرد خدا، صاحب کمال بزرگ گزرے ہیں، اور تصوف میں آپ کا بہت بلند مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ میری مراد حضرت خواجہ حبیب اجمی ہے۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی آپ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفاء میں شامل ہیں، اور آپ نے ان کے ہاتھ پر توبہ فرمائی، اور ایک عرصہ تک آپ حضرت خواجہ حسن بصری کی خدمت میں رہے، اور وہیں سے آپ نے علم طریقت حاصل کیا، علم شریعت حاصل کیا، تصوف میں بلند مقام حاصل کیا۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی آپ اجمی تھے، عربی کے اوپر آپ کو عبور حاصل نہ تھا، مگر اس کے باوجود بھی خلاق دو جہاں نے آپ کو بہت بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، بہت ساری کرامات سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی ایک کرامت جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، ایک رات حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا گزر آپ کی خانقاہ کے قریب سے ہوا۔ آپ اقامت کہہ کر نماز مغرب شروع کر چکے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ابتدا میں نماز ادا نہ فرمائی، کیونکہ صحیح تلفظ اور درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم پر آپ کو قدرت حاصل نہ تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو سوئے تو آپ کو دیدار الہی نصیب ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب العالمین، یا مالک دو جہاں، تیری رضا کس چیز کے اندر ہے؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا، اے حسن، تو نے میری رضا تو پائی لیکن اس کی قدر نہ کی۔ آپ نے عرض کیا، مالک، یا پروردگار، یا مولا، وہ کون سی تیری رضا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو حبیب اجمی کی ابتدا میں نماز پڑھ لیتا تو صحت نیت اور معتبر عبادت کے انکار کے خطرے سے محفوظ رہتا، اور تجھے رضائے الہی حاصل ہو جاتی۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی سے اور بھی بہت ساری کرامات مشہور ہیں۔ آپ نے علم دین کو آگے پھیلانے میں بھی بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ مشائخ طریقت کے اندر آپ کی ایک کرامت جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری آپ کے پیر و مرشد جب حجاج کے ظلم سے بھاگ کر حبیب اجمی کی خانقاہ میں داخل ہوئے، خانقاہ میں چھپ گئے، تو حجاج کے سپاہی تلاش کرتے ہوئے آپ کے تعاقب میں حضرت خواجہ حبیب اجمی کی خانقاہ تک آئے۔ خانقاہ تک پہنچنے کے بعد ان سپاہیوں نے حضرت خواجہ حبیب اجمی سے حضرت حسن بصری کے متعلق پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت حسن بصری کو دیکھا تو نہیں؟ کیا حسن بصری یہاں پہ آئے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا سپاہیوں سے، ہاں آئے تو ہیں، اندر ہیں۔ انہوں نے اندر جا کے چھان بین شروع کی، اندر جا کے دیکھا، لیکن حضرت خواجہ حسن بصری آپ کو کہیں نظر نہ آئے۔ وہ آپ کے حجرے سے باہر آئے۔ سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت حبیب اجمی جو ہیں یہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کر کے آپ کو پھر یہی پوچھا، ہم پوچھ رہے ہیں کہ حسن بصری کہاں ہیں؟ تو حضرت خواجہ حبیب اجمی نے قسم اٹھا کر فرمایا، میں سچ کہتا ہوں کہ وہ میرے حجرے میں ہیں۔ 3 سپاہی
اندر پھر داخل ہوئے۔ ان سپاہیوں نے 2-3 مرتبہ پھر تلاش کی۔ جب حسن بصری آپ کو کسی جگہ پہ نظر نہ آئے تو بالآخر وہ سپاہی چلے گئے۔ جب حضرت حسن بصری حجرے سے باہر تشریف لائے تو فرمایا، اے حبیب، میں سمجھ گیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ان ظالموں سے مجھے محفوظ رکھا۔ یہ آپ کی برکت ہے، آپ کے وجود کی برکت ہے، لیکن اس کی وجہ تو بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ میرے حجرے میں ہیں؟ تو حضرت خواجہ حبیب اجمی نے جواب دیا، اے میرے پیر و مرشد، اے میرے مرشد برحق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے وجود کی برکت سے نہیں ظاہر فرمایا، میرے وجود کی برکت سے یہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر مخفی رکھا۔ اگر جھوٹ کہتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم دونوں کو رسوا کرتا۔ اس قسم کی بکثرت کرامات آپ سے ظاہر ہوئیں۔ حبیب اجمی سے ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ کس چیز میں رضائے الہی ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسے دل میں جہاں نفاق کا غبار نہ ہو، کیونکہ نفاق وفاق کے خلاف ہے اور رضا عین وفا ہے، اور یہ کہ محبت کو نفاق سے دور کا بھی علاقہ نہیں، اور نہ وہ محل رضا ہے۔ محبان الہی کی صفت رضا ہے اور دشمنان خدا کی صفت نفاق۔ معزز سامعین، درویش لوگوں کی انہی باتوں کی وجہ سے آج لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، ان کی زندگی کا ایک تجربہ ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان درویشوں کے نقش قدم پر، ان صوفیاء کے، ان اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو شیئر بھی کر دیجئے۔